وبرکاتہ۔ اردو اور ہندی جاننے والے بھائی تشریف رکھیں، ہم پردے کا ترجمہ بیان کریں گے انشاءاللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بارہا ہمیں اپنے وعدوں کو پورا کرنے کی تلقین فرمائی، میں یاد دلایا ہے کہ وعدوں کا پورا کرنا بہت ضروری ہے، اور سورہ مائدہ جو قرآن کی طویل ترین سورتوں میں سے ایک ہے، اس میں تو بارہا یہ ذکر آیا، اور سب سے پہلی آیت اس کی ہمیں یہ بات یاد دلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے عہد پورے کرو، اپنے وعدے پورے کرو۔ یہ وعدے کون سے ہیں جن کو پورا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ تو اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ سب چیزیں ہیں جو اللہ نے حلال کی ہیں، کہ جس کو حلال ٹھہرایا ہے وہ حلال ہے، اس وعدے کو پورا کرو۔ جس چیز کو اللہ نے حرام کیا ہے اس سے بچو، جو فرض کیے ہیں ان کو ادا کرو، اور جو حدود مقرر کی ہیں ان کی پابندی کرو، اور یہ سب چیزیں قرآن میں شامل ہیں۔ تو وعدوں کا پورا کرنا یہ ایک ایسا وصف ہے، ایسی کوالٹی ہے جو اللہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر پھوٹ پھوٹ کے بھری ہوئی۔ اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج ہم لوگوں سے وعدہ خلافی اور خیانت لوگ ہم سے امید کرتے ہیں، اور ہم لوگوں سے اس بات کی امید کرتے ہیں کہ جو بات کہے گا وہ جھوٹ کہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں خوش ہونا۔ تو یہ جو باتیں ہیں اور عہد ہیں، ان کی دو اقسام ہیں، دو ٹائپس ہیں۔ ایک تو وہ وعدے جو ہم نے اللہ سے کیے، یعنی کہ سب سے پہلے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے، تو توحید کا وعدہ، توحید کا عہد کہ ہم اس کے سوا کسی کی پرستش نہیں کریں گے، کسی کی مانیں گے نہیں۔ تو یہ بھی ایک وعدہ ہے، اس کو پورا کرنا ہے۔ اسی طرح دین کو قائم کرنے کا وعدہ کہ ہم جہاں بھی جائیں گے اس دین کو پھیلانے والے بنیں گے، اس کو بیان کرنے والے بنیں گے انشاءاللہ۔ اور اسی طرح اللہ ہی کی عبادت کرنے کا وعدہ، اس کا عہد کہ ہم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے۔ دوسری جو قسم ہے اس کی وہ ہے انسانوں کے ساتھ عہد اور وعدے۔ اب اس میں ہمارے آپس کے معاہدے ہوتے ہیں، وہ اگریمنٹ جو ہم سائن کرتے ہیں بزنس میں، تجارتوں میں، اور تو اس میں بھی آپ دو قسمیں یہ سمجھ لیجیے کہ ایک وہ ہیں جو باقاعدہ معاہدے ہیں، وہ معاہدے جو سائن ہوتے ہیں، اور دوسرے وہ معاہدے جن میں کسی سگنیچر کی ضرورت نہیں ہے لیکن معاہدہ موجود ہے۔ جو سگنیچر والے معاہدے ہیں ان میں بزنس ایگریمنٹس ہیں، اور بہت بڑا معاہدہ ہے آپ کا نکاح کا ایگریمنٹ، جو نکاح نامہ آپ دستخط کرتے ہیں وہ بھی ایک ایگریمنٹ ہے، میاں بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ ان دونوں کی بھلائی چاہنے کا، دونوں ایک دوسرے سے کے ساتھ جو ہے اللہ کی بہترین عبادت کرنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ اور دوسری قسم کے ایگریمنٹس وہ ہیں جن میں کوئی سگنیچر نہیں ہے۔ والدین کا بچوں کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ سائن نہیں ہوا، لیکن والدین نے بچوں کی تربیت کی، ان کے اوپر جو ہے اپنی جان مال وقت سب کچھ لگا دیا۔ ایگریمنٹ کیا ہے؟ بغیر کہے، بغیر سائن کیے ایگریمنٹ یہ ہے کہ بچے جب بڑے ہو جائیں گے تو وہ والدین کا خیال کریں گے، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں گے۔ اسی طرح آپ کا اپنے بھائیوں کے ساتھ ایگریمنٹ ہے، اسی طرح آپ کا اپنے پڑوسی کے ساتھ ایگریمنٹ ہے، اسی طرح آپ کا اپنے دوست کے ساتھ ایگریمنٹ ہے، اسی طرح آپ کا اپنے ساتھ بیٹھنے والے سے ایگریمنٹ ہے۔ مسجد میں آپ کے ساتھ کوئی بیٹھا ہوا ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میری ذات سے اس کو کوئی تکلیف تو نہیں ہو رہی، میرے جسم سے کوئی اسمیل تو نہیں آ رہی جو اس کو تکلیف دے گی، اس کی عبادت کو خراب کرے گی، میں اس جگہ کو زیادہ نہیں دے رہا۔ اور صرف مسجد میں نہیں، آپ بس میں بیٹھے ہوئے ہوں، آپ رستے پہ چل رہے ہوں، تو آپ کا اگریمنٹ ہے دوسرے بندے کے ساتھ کہ آپ اس کا خیال رکھیں گے، اس میں کوئی سگنیچر کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ تمام عہد، وعدے، اگریمنٹس ہمیں پورے کرنے ہیں، اور اس کے اندر مسلمان اور کافر کی بھی تخصیص نہیں ہے، یہ بھی ڈفرینشیشن نہیں ہے۔ ہمارا وعدہ اگر کسی کافر سے ہے، ہمارا پڑوسی جو ہے وہ ایک غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے، اور ہمیں اس کا بھی خیال کرنا ہے، اس کے بھی حقوق ہیں ہمارے اوپر۔ تو پورا کا پورا دین، شریعت، احکامات، جو چیزیں مانا ہے وہ سب اس عہد کے اندر شامل ہے، اور یہ عہد اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کہ تمہیں پورا کرنا ہے۔ اور پچھلی امتوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ انہوں نے اپنے عہدوں کو توڑا،
اپنے وعدوں کو توڑا تو اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پہلے ہمیں یاد دلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی اور اس عہد کو جو اس نے تم سے لیا تھا. یعنی کہ کیا اذ قلتم سمعنا وأطعنا، جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. کہ وہ کیا عہد تھا؟ جب ہم اللہ کے دین میں داخل ہوئے، ہم نے کلمہ پڑھا، تو ہم نے یہ وعدہ کیا کہ ہم سنیں گے اور ہم اطاعت کریں گے اللہ تعالیٰ کی. جب اللہ کے احکامات ہم تک پہنچیں گے تو ہم ان کو ایز اٹ از قبول کریں گے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وعدہ کر لیا ہے تو واتقوا اللہ، تو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو. ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ دلوں کے بھید خوب جانتا ہے. جو دل کے اندر چل رہا ہے اللہ اس سے بھی واقف ہے. یہ وعدہ اسلام کو قبول کرنے کا بھی تھا، اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کا بھی تھا، اس کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو پورا کرنے کا بھی وعدہ تھا ہمارا. لیکن پچھلی امتوں میں کیا ہوا؟ انہوں نے بھی یہ وعدے کیے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب یہود کا ذکر آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا. تو ہم نے بنی اسرائیل سے بھی ایک مضبوط وعدہ لیا تھا اور ان کے اندر 12 سردار ہم نے قائم کیے. فَبِمَا نَقْضِهِم مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً. تو پھر ان کے عہد کے توڑنے کے سبب ہم نے ان پر لعنت کی اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا. تو یہ عہد جب انہوں نے توڑا اللہ نے ان کے اوپر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ. تو اب وہ اس پہ بے باک ہو گئے اور وہ اللہ کے کلام کو تبدیل کرنے لگے. یہ سزا ہے ان کی کہ وہ اللہ کے کلام کو تبدیل کرنے کے اندر اتنے ہمت والے لوگ ہیں. وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور وہ اس نصیحت کا بہت بڑا حصہ بھلا بیٹھے جو انہیں دی گئی تھی. وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، اور تم ہمیشہ ان میں سے اکثر کی خیانت پر مطلع ہوتے رہو گے سوائے ان میں سے چند ایک کے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے عہد شکنی کی ان کو سزا دی کہ وہ اپنے عرب کے کلام کے اندر تبدیلیاں کرنے لگے، ان کے دل سخت ہو گئے، اور یہ کہ اب وہ مسلسل خائن بن گئے، مسلسل جھوٹ بولنے والے اور عہد شکنی کرنے والے بن گئے. اسی طرح عیسائیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، تو وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہم عیسائی ہیں، أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ، ان سے بھی ہم نے عہد لیا. فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، تو انہوں نے بھی اس نصیحت کا بہت بڑا حصہ بھلا دیا. فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو ہم نے قیامت کے دن تک ان کے دلوں میں دشمنی اور بغض ڈال دیا. تو ان کی سزا کیا ملی کہ ان کو آپس میں ایک دوسرے سے عیسائی سے نفرت کرنے لگا. مختلف ان کے جو فرقے بن گئے تو ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے، ان کے خلاف ایک دوسرے کے خلاف جنگ کرنے لگے، قتل کرنے لگے. تو یہ 3 سبق ہمیں ملے. یہودیوں کے بارے میں کیا؟ ان کے دلوں کو سخت کر دیا گیا اور وہ اپنے کلام کے بڑے حصے کو بھلا بیٹھے. عیسائیوں کے بارے میں کیا؟ کہ ان کے درمیان آپس میں دشمنی ڈال دی گئی اور وہ بھی اپنی نصیحت یعنی کہ اپنی کتاب جو اللہ نے ان کو دی تھی اس کے بڑے حصے کو بھلا بیٹھے. تو مسلمانوں کے لیے کیا تنبیہ ہے کہ ان کے طریقے کو فالو مت کرنا، ان کی طرح اپنے عہد کو بھلا نہ دینا. تو ہمیں اللہ کے ساتھ بھی اپنے وعدوں کو پورا کرنا ہے، ہمیں لوگوں کے ساتھ بھی اپنے وعدوں کو پورا کرنا ہے، چاہے وہ وعدے لکھے گئے ہوں یا چاہے وہ ان لکھے ہوں، بغیر لکھے ہوئے ہوں. اور یہ ایک مومن کی بہترین صفتوں میں سے ہے کہ وہ اپنے الفاظ کا پاس رکھے، جو بات وہ کہہ دے اس کے اوپر پورا اترے، اس کے قول اور فعل میں تضاد نہ ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قول و فعل پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے وعدوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے بھی اور اس کے بندوں سے بھی آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیر.